ہمارے اسلاف کی داستانیں دیکھیں، کیا انہیں اس طرح کی لالچیں نہیں دی گئیں؟ کیا انہیں اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوششیں نہیں کی گئیں؟ ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات تاریخ اسلام کے دامن میں محفوظ ہیں کہ وہ حضرات، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، انہیں کفر سے نفرت کتنی تھی، انہیں شرک جیسی گندگی سے گھن کتنی زیادہ تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ یہ بلال حبشی جو کہ ایک غلام تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کے نعرہ توحید کی صدا ان کے کان میں ایسی پہنچی کہ وہ توحید کے متوالے بن گئے، حضور پر ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہو گئے۔ ان کا مالک جو کہ بڑا سخت ترین غلام تھا، نہایت شدید غلام تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن ایک روایت یہ ملتی ہے انہیں کفر و شرک سے گھن اور نفرت کتنی تھی۔ اس نفرت کا اندازہ کریں، آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو دیکھ کر آپ کو نفرت اس قدر آئی، ان بتوں پر آپ نے تھوک دیا۔ یہ آپ کا تھوکنا نفرت کی دلیل تھی۔ اسی چیز کو کافروں نے دیکھ لیا، اور جب اسے دیکھا تو انہیں پتا چلا یہ بھی محمد عربی کا غلام بن چکا ہے، اور اب انہوں نے آپ پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ کیسے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے؟ آپ کو آپ کا مالک گلے میں رسی کا پھندا ڈالتا اور بچوں کے ہاتھ میں وہ رسی تھما دیتا تھا، وہ بچے رسی کھینچتے تھے، آپ کو لے کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ اور اس واقعے کے چشم دید گواہ خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میں جب ایک مرتبہ مکے میں آیا تو میں نے دیکھا بلال جو کہ حبشی غلام ہیں، ان کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے اور بچے اس رسی کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، زمین پر گھسٹ رہے ہیں، کبھی کبھی پھندا سخت ہو جاتا اور گلے پر خراش پڑ جاتی، خون تک نکل جایا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں ان کے قریب گیا، جا کر دیکھوں تو صحیح ایسی حالت میں ان کا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں قریب جاتا ایک ہی صدا سنائی دیتی، احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، انا اکفر باللات والعزى، میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں، میں ان کے بتوں کو نہیں مانتا۔ ان کا مالک جب یہ سزا دے کر تھک گیا، کہا دیکھا اس سے نہیں مانتا ہے، آپ کو رات بھر بھوکا رکھتا، دن میں بھی بھوکا پیاسا رکھتا، جب زمین سخت تیز گرم ہو جاتی اس سخت تیز گرم پر آپ کو لٹا دیا کرتا تھا۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ جس زمین پر بلال حبشی کو لٹایا جاتا تھا وہ اس زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کے ٹکڑے دھوپ کی تمازت سے اتنے زیادہ گرم ہوتے کہ اگر گوشت کی بوٹی اس پتھر پہ ڈال دی جائے تو وہ بوٹی پک جائے گا، اتنی گرم وہ زمین ہوتی، اتنے گرم وہ سنگریزے ہوتے۔ اس پر آپ کو لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا۔ امیہ سوچتا شاید اب مان جائے گا، پھر قریب آتا، کان لگاتا تو وہی صدا آتی، احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، میں نے اس کی توحید کا جام پی لیا ہے، یہ جام دل کی گہرائی میں ایسا اترا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس جام سے مجھے دور نہیں کر سکتی ہے۔ کیسے متوالے تھے وہ عقیدہ توحید کے، اور عقیدہ رسالت ان کے دل و دماغ میں کس طرح سے بسا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی ان کے حال زار کی خبر ہوتی، آقا کریم علیہ السلام
ان کے لیے دعا بھی فرماتے اور انہیں حکم بھی دیتے کہ اے بلال، یہ آزمائشوں کا وقت ہے، یہ مصیبتوں کا وقت ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، اس امتحان میں ثابت قدم رہو گے تو دنیا میں مسلمانوں کے پیشوا بن جاؤ گے اور آخرت میں جنت تمہارا خیر مقدم کرنے والی ہوگی۔ مسلمانوں، یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ارشاد پر، حضور کے تسلی دینے پر ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حال کیا ہوا، کیسے انعام سے نوازا گیا۔ صدیق اکبر گزرے، انہوں نے اس حال کو دیکھا، انہوں نے اس کے مالک سے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کہا یہ بھی حبش کا رہنے والا ہے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے جو کہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ غلام اس کے بدلے میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے، وہ غلام جس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی وہ اتنی آسانی سے مل جا رہا ہے، وہ اس پر راضی ہو گیا۔ آپ نے بلال حبشی کو خرید لیا، لے کر آقائے کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے انہیں خرید لیا اور اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا ہے۔ مسلمانوں، جو استقامت انہوں نے دکھائی، استقامت کا ذرا پھل دیکھیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں، اے بلال، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا جب بھی بلال کو خریدنا؟ اے ابو بکر، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا جب بھی بلال کو خریدنا اس میں میرا بھی حصہ رکھنا؟ تم کیسی قسمت ہے مسلمانوں، جو ایمان پر ثابت قدم ہو جائے۔ وہ آقا جہنم سے تو آزادی دلاتے ہی ہیں، دنیا میں بھی مصیبتوں سے آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ وہ کیسی غلامی ہے یہ؟ مسلمانوں، اسی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ کفر و شرک کی آندھیاں تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ لیکن کفر و شرک سے ویسی نفرت پیدا کرو جیسی نفرت بلال کے سینے میں پل رہی تھی، ویسی گھن پیدا کرو جیسی گھن بلال حبشی کے سینے میں پل رہی تھی۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، بلال کیا، بلال کے ساتھ ابو بکر بھی تو آپ ہی کا خریدا ہوا غلام ہے، ہم بھی تو آپ ہی کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔